الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم دارالفتاح اہل سنت کے براہ راست سلسلے کے اندر دوبارہ دارالفتاح اہل سنت کے پیج پر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے سوالات ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ ہم سے جو بھی سوال پوچھنا چاہیں ٹیکسٹ کے اندر آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر آپ کا سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ کوشش کیجئے کہ سوال مختصر پوچھیے اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس سلسلے کو اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، تاکہ آپ بھی اس کے اندر آپ کے لیے بھی جو ہے وہ ذریعہ نجات اور ذریعہ آخرت اور ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ ہم آپ کے کچھ سوالات ہمارے پاس میسیجز میں بھی موصول ہوتے ہیں، ہم ابتداً انہیں شامل کرتے ہیں اور پھر لائیو سلسلے کے دوران جو آپ کے کمنٹس کے اندر سوالات ہوں گے ہم انہیں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ سب یہ خرم بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ مچھروں کو بجلی سے جلا کر مارنا کیسا؟ وہ بعض مشینیں وغیرہ آتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں اس طرح سے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اس بات سے منع فرمایا گیا کہ کسی بھی مخلوق کو آگ کا عذاب نہ دیا جائے۔ تو اگرچہ کرنٹ جو ہے وہ بعینی ہی آگ تو نہیں ہے مگر اسی کی قسم سے ہے، اس لیے علماء کرنٹ کے ذریعے سے بھی مارنے سے منع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ جو راکٹ وغیرہ آتے ہیں، کرنٹ الیکٹرک کی جو اشیاء آتی ہیں جن کے ذریعے سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے نواز احمد یہ پوچھ رہے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظر ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی قدرت جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ قدرت، اس کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ تو حاضر و ناظر کا معنی، حاضر کا معنی کسی جو ہے وہ مکان کے اندر جو ہے وہ حاضر ہونے کے اعتبار سے بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان جو ہے وہ یہ لفظ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہمارے تمام احوال سے جو ہے وہ باخبر ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ کہا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ وہی صفات استعمال کی جائیں یا وہی صفاتی نام استعمال کیے جائیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اپنی جانب سے نئے الفاظ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرنے کی اجازت نہیں۔ ماشاءاللہ۔ کافی سوالات جو سب جاری ہو چکے ہیں، اسلام بھی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کے کمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے عبداللہ یہ سوال کر رہے ہیں، بچہ جو بسکٹ کے پاکٹ اگر آدھا کھا کے رکھ دیتا ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ ضائع ہی ہوگا اور وہ بچے کی ملک میں تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اولاً والدین گھر میں کوئی چیز جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور بچوں کو کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں، تو وہ تو والدین کی ہی ملکیت ہوتی ہیں، تو اس کے بچ جانے کی صورت کے اندر اسے استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ بچے کی ملکیت ہو گئی، والد نے خریدی ہی بچے کے لیے تھی، یا کسی نے بچے کو جو ہے وہ بسکٹ جو ہے وہ دے دیا، بچے نے جو ہے وہ لے لیا، تو اب ایسی صورت میں جب وہ اس کی ملکیت ہے اور وہ اس نے آدھا چھوڑ دیا ہے، تو اب اگر اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے آئندہ وقت کے لیے تو اسے جو ہے وہ محفوظ کر لیا جائے، اور اگر اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا پتہ ہے کہ بچہ نہیں کھائے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ والد جو ہے وہ اس چیز کو خرید لے۔ مثال کے طور پر اس چیز کی قیمت جو ہے وہ 2 روپے بنتی ہے، تو وہ 2 روپے کے ذریعے سے خرید لے اور یہ 2 روپے بچے کے مال میں ڈال دے۔ تو اب وہ جب والد نے خرید لیا تو اب والد دوسرے بچے کو بھی دے سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، کسی اور بڑے کو بھی دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک جو ہے وہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ابھی بچے کی ملکیت میں یوں پیسے ڈالتے چلے جائیں گے تو پھر اس کا ہوگا کیا؟ ضرورت بھی پڑتی ہے، استعمال بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، یا ہم جو ہے وہ یوں ہی بچے کی چیزیں خریدتے رہیں گے تو ہمارے پاس کون سے پیسے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بچے کی خریدتے رہیں؟ تو دیکھیں اس کا بھی حل موجود ہے۔ اولاً تو یہ کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں تو وہ اس طرح بچوں کے اپنے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، جب بچے بالغ ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان پیسوں کو بچے کی استعمال یا بچے کے اوپر ہی خرچ کیا جائے، جہاں پر بچے کی حاجت اور ضرورت ہے وہاں پر خرچ کیا جائے۔
اب ضرورت اور حاجت کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کپڑے بنا کر دے دیے, آپ نے بچے کو کتابیں خرید کر دے دی. اس میں بھی پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ جب بچہ کے وہ کپڑے چھوٹے ہو گئے, کتابیں بچے نے پڑھ لی, اب اس کو کیا کریں گے؟ بچے کی ملکیت ہے یہ تو چیز, تو اب آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ بچے کی ان ضروریات میں خرچ کر دیا جائے کہ جو سروسز کے طور پر معروف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو بچے کی اسکول کی فیس اس سے ادا کر دی جائے, ٹیوشن میں پڑھتا ہے ٹیوشن کی فیس اس سے ادا کر دی جائے, یوں ہی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے مدرسے کی فیس اس سے ادا کر دی جائے, بچہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر کی فیس جو ہے وہ اس سے ادا کی جا سکتی ہے. تو یوں مختلف جو سروسز کی مد کے اندر جو چیزیں ادا ہم کرتے ہیں وہاں پر ان چیزوں کی ادائیگی کے ذریعے سے یوں بچے کا مال جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو والدین صاحب استطاعت نہیں ہیں اور انہیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم یوں چیزیں خریدتے رہیں تو ہم خریدیں گے کہاں سے, ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں. تو بہرحال آپ نے بچوں کی فیس تو ادا کرنی ہے, بچے کو علاج بھی تو کروانا ہی ہے. تو جب ادا کریں آپ علاج کی مد میں یا فیس کی مد میں تو اس وقت یہ نیت کر کے ادا کریں کہ یہ بچے کے مال میں سے میں ادا کر رہا ہوں, یا بچے کا جو قرضہ میرے اوپر ہے میں یہ وہ ادا کر رہا ہوں. اور اس کے لیے باقاعدہ پھر اپنا ایک رجسٹر بنا لیں یا ڈائری نوٹ بنا لیں جس کے ذریعے سے یہ حساب کتاب بھی مینٹین رکھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. صاحب یہ مبشر یہ سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا ہو تو کیا اس صورت میں وہ دعا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ غسل فرض ہونے کی صورت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ ذکر, اذکار, دعائیں یا جو ہے وہ درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. البتہ قرآن کریم کی جب دعائیں یعنی قرآن کریم میں جو دعائیں وارد ہوئیں جب وہ پڑھ رہے ہیں تو انہیں دعا کی نیت سے پڑھیں گے, انہیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہوگا. جیسے آیت الکرسی ہے تو اب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھا جائے, اس طور پہ نہ پڑھا جائے کہ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے اس کی تلاوت کر رہا ہوں, اس طور پر پڑھنا جائز نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. یہ وقاص یہ سوال کر رہے ہیں بینک کو کرائے پر جگہ دینا کیسا؟ دیکھیں بینک کو کرائے کے اوپر جگہ دینا فی نفسی ہی کرائے پر دینے کے اعتبار سے تو جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ بینک جو ہے وہ بہت سارے کام کرتا ہے, جائز بھی کام ہیں ان میں ناجائز کام بھی ہیں, اور بہرحال جو ناجائز کام وہ کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. لیکن بہرحال چونکہ ایک سودی ادارے کے طور پر جو ہے وہ بینک جو ہے وہ مشہور ہے اور بہت سارا کام جو ہے اس میں سود کا بھی ہوتا ہے اور دیگر ناجائز کام بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے بہرحال ایسی جگہ پر دینے سے بچنا چاہیے. ماشاءاللہ. یہ اسرار رضا پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے سب انسان برابر ہیں خواہ غیر مسلم ہو یا مسلم؟ دیکھیں یہ جملہ تو واضح طور پر جو ہے وہ غلط ہے کہ سب انسان جو ہے وہ برابر ہیں اس معنی کے اندر, یعنی انسانیت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن بہرحال درجہ بدرجہ ہے, فرق ہے, پڑوسی اور جو ہے وہ دور محلے والے کے اندر فرق ہوتا ہے, اچھا دوست اور والد میں فرق ہوتا ہے, بھائی اور جو ہے وہ دیگر دوست احباب میں فرق ہوتا ہے, تو ہر جگہ بہرحال درجہ بندی ہوتی ہے. جب اتنی درجہ بندیاں ہم معاشرے میں دیگر چیزوں کے اعتبار سے کرتے ہیں, پرسنل لائف کے اعتبار سے, اپنے تعلقات کے اعتبار سے, ریلیٹیو کے اعتبار سے, کولیگز کے اعتبار سے, اسی طرح کمپنی فیلوز کے نام سے, کلاس فیلوز کے نام کے اوپر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں اور سب کا ایک الگ الگ ہمارے نزدیک درجہ ہے کہ یار اس سے اتنا فری ہونا ہے, اس سے اتنا نہیں ہونا ہے, اس سے اتنے تعلقات رکھنے, اس سے اتنے نہیں رکھنے, اس سے اتنا بڑھنا ہے, مدد کرنے میں یار پہلے اس کی مدد کرنی ہے پھر اس کی مدد کرنی. تو بہرحال کیٹیگری جو ہے وہ موجود ہے, چاہتے جو یہ بات کہتے ہیں وہ بھی اس بات کو مانیں گے کہ کیٹیگری موجود ہے. تو ان تمام کیٹیگریز سے پہلے جو ایک کیٹیگری ہے جس کے ذریعے سے ہماری ہی جو ہے وہ پہچان ہے وہ ہے اسلام, کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بہرحال مومن کو ہی ترجیح دی جائے گی اور اس کا درجہ بہرحال جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی جو سب سے اچھا انسان ہے وہ کون ہے, وہ ہے جو مسلمان ہے. پھر مسلمانوں کے اندر بھی کون, جو نیک متقی پرہیزگار ہے کہ بندہ اس کی صحبت اختیار کرتا ہے, اس کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ حسن سلوک جو ہے وہ کرتا ہے. تو یوں درجہ بدرجہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی انسان اس اعتبار سے جو ہے وہ ہاں انسانیت کے اعتبار سے, نفس انسانیت کے اعتبار سے وہ تو نہیں, لیکن اب اگر کوئی انسان ہونے کے باوجود
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا ہے، تو اب اس سے انسانیت کے نام کے اوپر بھی جو ہے وہ بھلائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جب وہ اسی خالق و مالک اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی آپ اندازہ لگا لیجیے نا کہ وہ کس قدر احسان فراموش ہے کہ اپنے خالق اور اس خالق کی محبوب ترین ہستی کو جو برا بھلا کہے، تو وہ کیا اس بات کے بھی جو ہے وہ قابل ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھے جائیں۔ تو ایک رشتہ ہوتا ہے نا، جیسے والدین کو دیکھ لیجئے کہ ایک ہی جو ہے وہ شخص کے 4 بیٹے ہوں، 2 بیٹے والد سے جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور 2 بیٹے جو ہے وہ فرما بردار ہوں، تو جو فرما بردار بیٹے ہوں گے وہ بدتمیز بیٹوں سے جو ہے بہرحال اس معاملے میں تو اختلاف رکھیں کہ تم باپ کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہو، یہ انہیں برا بھلا کہتے، تو اب یہاں وہ تعلقات جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ تو جب ایک ماں باپ کی حد تک یہ معاملہ ہے، تو خالق و مالک عز و جل کا معاملہ کس قدر جو ہے وہ بلند ہے کہ وہ تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی اسی کو جو ہے وہ معاذ اللہ برا کہتا ہے، یا جو ہے وہ اسی کو مانتا ہی جو ہے وہ نہیں ہے، خالق ہی نہیں مانتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ شان مبارک کے اندر جو ہے وہ نازیبہ الفاظ کہتا ہے، یا آپ کو نہیں مانتا، سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں کر جو ہے وہ اس سے آپ انسانیت کے نام پر جو ہے وہ تعلقات استوار رکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ محمد فیضان یہ کہہ رہے ہیں، بریلی شریف سے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ برا کام کر رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، تو کیا ہمیں اسے بتانا واجب ہے؟ اگر برا کام سے مراد یہ کہ مثال کے طور پہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ برا تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی جو ہے وہ کارپینٹر جو ہے وہ لکڑی کاٹ رہا ہے، اب آپ یہ سوچیں نہیں غلط لکڑی کاٹ رہے، یوں نہیں یوں کاٹنی چاہیے، یہ بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے غلط کام میں آ سکتا ہے، لیکن ایک ہے غلط کام سے مراد وہ جو ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ تو ناجائز اور گناہ والے کام کے اندر اگر آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ میں اسے سمجھاؤں گا تو یہ رک جائے گا اس سے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو بہرحال بتانا واجب ہوگا اور اسے گناہ سے آپ پر روکنا واجب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ گمان نہ ہو تو بھی بہرحال حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس امت محمدیہ کی جو خصوصیت ہے کہ نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، تو اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور حسن انداز کے اندر آپ سامنے والے کو برے کام سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ یہ محمد عرفان یہ پوچھ رہے ہیں شال پہن کر وضو کرنا کیسا؟ شال پہن کر وضو کرنے میں تو حرج نہیں ہے، کس اعتبار سے ان کا اشکال ہے وہ واضح اگر آ جائے نا کہ کیا ان کے ذہن میں کیا کنفیوژن ہے، اس کو بیان کریں تو پھر جو ہے وہ ہم جواب دے سکیں۔ یہ محمد احمد یہ سوال کر رہے ہیں، بچے نے ماں کا دودھ پیا اور تھوڑی دیر بعد ایک روٹی پر جو ہے الٹی کر دی، تو کیا وہ روٹی جو ہے وہ والد کسی کو کھلا سکتا ہے؟ دیکھیں بچے کے منہ میں ہی دودھ تھا اور وہ اس نے جو ہے وہ تھوک دیا تو وہ تو بہرحال پاک ہے، لیکن اگر وہ بھی اس پر کر دیا کسی روٹی وغیرہ پر تو لازمی سی بات ہے اس سے کراہیت سی آتی ہے، تو اسے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کھائے گا، نہ ہی کسی کو کھانے کے لیے دینی چاہیے۔ ہاں جانور وغیرہ کو ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں چلا گیا اور اب معدے سے جو ہے وہ اس کو یہ الٹی ہوئی، تو اب اگر منہ بھر قے ہے تو یہ نجس اور ناپاک ہے، تو اس کا جو ہے وہ کھلانا بھی جو ہے وہ اس کا کھلانا ناجائز و گناہ ہی ہوگا، اور یہ ناپاک بھی ہوگی تو یہ کپڑے وغیرہ کے اوپر لگے گی تو اسے بھی ناپاک کر دے گی۔ ماشاءاللہ کافی اسلام بھی جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں، تو آپ تو اس سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن اس سلسلے کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوست وغیرہ بھی جو ہے وہ اس علم دین سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ اپنے سوالات مختصر انداز میں کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ ازل ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ یہ اسرار یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کتمان علم سے کیا مراد ہے؟ کتمان علم سے مراد یعنی علم چھپانا، تو اب علم کے اندر کہ جو علم جو ہے وہ اس شخص کے پاس موجود ہے اور جہاں بتانا جو ہے وہ ضروری ہے وہ وہاں بھی جو ہے وہ نہیں بتاتا، یا یہ کہ وہ جو ہے وہ خود ہی اپنے طور پر اس بات کا وہ رکھتا ہے کہ یار میں نے کسی کو بیان نہیں کرنا، اس کو اپنے طور پر ہی جو ہے وہ چھپا کر ہی جو ہے وہ رکھتا ہے، تو یہ کتمان علم کے اندر ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بتانے والی نہیں ہوتی، تو ان کا چھپانا بہرحال وہ کتمان علم میں نہیں آتا۔ مزید بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے جو کہ شروحات احادیث کے اندر دیکھ کر بیان کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ پوچھ رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کر درس دینا کیسا، کیا یہ سنت ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر درس دینے میں حرج تو نہیں ہے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کرسی نہیں تھی، ہاں ممبر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ جو ہے وہ ممبر شریف پر جو ہے وہ تشریف فرما ہو کر بہرحال آپ جو ہے وہ بیان فرمایا کرتے تھے، واعظ و تبلیغ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔
ماشاءاللہ. یہ نعمان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مال تجارت کی قیمت کی خرید پر ہے یا پھر قیمت فروخت پر؟ نہ خرید پر نہ فروخت پر. جو اس وقت اس مال کی کیفیت ہے اور جو اس کی قیمت بنتی ہے مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے، اس اعتبار سے، یعنی مارکیٹ میں اگر وہ شخص ابھی اس مال کو بیچنے کے لیے جو ہے وہ جائے گا کہ بیچے اپنے اس مال کو، تو اس کی کیا قیمت ہوگی، اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. ماشاءاللہ. یہ ہمارے محمد فیضان یہ سوال کر رہے ہیں تراویح کی اجرت لینا کیسا ہے؟ تراویح پڑھانے کی اجرت یا قرآن کریم، ایکچولی تو قرآن کریم کی اجرت جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو قرآن کریم کی اجرت لینا یہ بہرحال جائز نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. تو ہاں قرآن کریم کی ایک ہے تعلیم، جیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ تو جائز ہے، اس کی اجرت لی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کی اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور گناہ ہے. تو دینے والوں کو بھی اور لینے والوں کو بھی خیال رکھنا اس کا بے حد ضروری ہے. اس کے جائز جو ہے وہ طریقہ کار بھی موجود ہیں، حیلہ شرعی موجود ہے کہ کس کے ذریعے سے یہ جائز صورت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اولاً ہی دونوں فریقین یعنی مسجد انتظامیہ اور حافظ صاحب دونوں ہی انکار کر دیں کہ ہم اس کی اجرت نہیں لیں گے، پھر بعد میں اپنی خوشی سے جو ہے وہ حافظ صاحب کی مدد کر دیں، تو یہ جائز ہے، اب ان کے لیے لینا جائز ہو. ماشاءاللہ. یہ عبداللہ بھائی یہ سوال کر رہے ہیں اگر عورت حدود حرم میں بغیر احرام کے داخل ہو جائے عذر شرعی کی وجہ سے، تو کیا کوئی دم لازم آئے گا اور کیا دم ہوگا؟ دیکھیں، عورت اگر عذر شرعی کے اندر ہی ہو، ناپاک ایام میں ہو، جب بھی عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر ہی جائے گی اور مکۃ المکرمہ میں پہنچ کر عمرہ نہیں کرے گی، مسجد شریف میں داخل نہیں ہوگی، ہوٹل میں ہی رہ کر اپنے پاک ہونے کا انتظار کرے گی. جب پاک ہو جائے گی تو غسل کر کے اپنا عمرہ مکمل ادا کرے گی اور پھر قصر کے ذریعے سے بال کٹوا کر جو ہے وہ اپنے احرام سے باہر آئے گی. اب اگر کسی عورت نے ایسا کر لیا کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں ناپاکی کے ایام میں ہوں، میں کیسے نیت احرام کی کروں، بغیر احرام کے داخل ہو گئی، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ واپس میقات پر جائے اور وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کر جو ہے وہ آئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی سچی توبہ کرے. اور اگر احرام نہیں باندھتی اور پاک ہو کر ویسے ہی عمرہ کر لیتی ہے تو اس کے اوپر پھر دم لازم ہوگا. لیکن یہاں پر بعض لوگ سستی کرتے ہیں کہ چلیں دم ادا کر دیں گے. بات یہاں پر دم ادا کرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رب عز و جل کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو لہٰذا پہلے حکم یہی ہے کہ آپ جو ہے واپس جائیں. اب مثال کے طور پہ پاکستان وغیرہ سے جانے والے افراد کا جو میقات آتا ہے یا لملم آتا ہے، یا مدینہ منورہ سے آنے والوں کا میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ آتا ہے، وہ کافی دور ہے، وہاں تک جانا ممکن نہیں ہے. تو کسی بھی قریبی ایسے میقات کی طرف چلے جائیں جو آفاق کا میقات ہے، جیسے طائف شریف چلے جائیں، یا مدینہ منورہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ جحفہ کا میقات آتا ہے اور اس کی جو ہے وہ محاذات آتی ہے رابغ کے مقام پر، تو وہاں پر جو ہے وہ جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آ جائیں. یہ علی رضا یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور کیا یہ کہنا درست ہے کہ میں اللہ کا آخری حبیب فقیر ہوں، جو کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جملہ واضح نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ یہ جملہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی منسوب کر رہا ہے، اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. یہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے. تو اب اپنے کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حبیب فقیر، اللہ کے حبیب تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. تو اس طرح کے جملوں پر یوں جواب کوئی بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بہرحال یہ وضاحت طلب ہے. کسی سے متعلق حکم بیان کرنا اس سیاق و سباق کے تمام جو ہے وہ الفاظ کے بعد ہی ممکن ہے. یہ الیاس یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے کے مال سے پیسے استعمال کر لیے تو واپسی کتنے دینے پڑیں گے؟ اپنا ہی جو ہے وہ صدقے کا مال تھا، اس کو میں نیت کی تھی کہ نکال کے رکھ دیے تھے یا صدقہ باکس میں ڈال دیے تھے کہ بھئی صدقہ کروں گا، اب ضرورت پر استعمال کر لیے، تو ایسی صورت کے اندر اتنے ہی جو ہے وہ دوبارہ ڈال دیں، اور اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ جو اللہ کے نام پر نکال دیا تو اسے خود بندہ استعمال نہ کرے. لیکن یہ کسی اور نے صدقے کے پیسے دیے کہ یار یہ مسجد میں ڈال دینا، دعوت اسلامی کو دے دینا، اب اس نے آگے دینے کے بجائے استعمال کر لی، تو اب دینے تو اتنے ہی پڑیں گے جتنے استعمال کیے، ایکسٹرا نہیں دینے پڑیں گے. لیکن بہرحال ایک تو توبہ کرنی ہوگی، دوسرا اب آگے دینے کے لیے جس شخص کے پیسے تھے اس سے اجازت بھی لینی ہوگی کہ بھائی میں نے آپ کے پیسے استعمال کر لیے تھے، یہ اب آپ کے پیسے، اب آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی اجازت سے دوبارہ آگے ادا کر دوں. وہ اجازت دے گا تو ٹھیک ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا نہیں میرے پیسے مجھے واپس کر دو، تو پھر بہرحال اسے اس کے پیسے واپس کرنے ہوں گے. یہ پوچھ رہے ہیں اذان کے دوران دینی بیان یا دینی بات جاری رکھنا جائز ہے؟
اذان کا جواب دینا زبان سے مستحب ہے، اور عملی طور پر اس کا جواب دیتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھنا، نماز کی طرف بڑھنا یہ واجب ہے۔ تو اذان کا جب اذان ہو رہی ہے تو اس وقت جو ہے وہ دینی بات مکمل کرنا یا دینی کلام چل رہا ہے تو اسے کنٹینیو رکھنا جائز ہے۔ البتہ موقع مناسبت سے لوگوں کے اندر جب بیان وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے اعتبار سے اس چیز کو موقوف کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو بہرحال یہ ذہن ملے کہ اذان کے وقت خاموش ہونا چاہیے اور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ محمد احمد یہ سوال کر رہے ہیں، نعت خوانوں کے لیے وقت کے پیسے فکس کرنا کیسا؟ وقت کے پیسے یعنی اگر ملازم بنتے ہیں وقت کے کہ بھئی اتنے جو ہے وہ میں آدھے گھنٹے کا آپ کا ملازم ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے جو ہے وہ کام لے لیں، اس طور پہ اگر ملازم بنتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ ان سے جو ہے وہ نعت جو ہے وہ پڑھوا لیں تو جائز ہے اس طور پر۔ یہ بھی ایک حیلہ شرعی کی ہی صورت ہے۔ یہ ابراہیم یہ سوال کر رہے ہیں، اگر کپڑوں پر جاندار کی تصویر ہو اور نماز پڑھتے ہوئے چادر اس تصویر پر رکھ دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہاں، یعنی اگر کوئی تصویر ہے جو کہ چھپا لیں گے اسے تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کے علاوہ بھی جاندار کی تصویر والا لباس پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ نذیر احمد یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل جیسے باہر نکلتے ہیں، روڈ وغیرہ پر جاتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو کس طرح بچائیں کہ بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اسی طرح فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن اور مومنات دونوں کو حکم ہوا کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ تو نگاہیں نیچی رکھ کر ہم اپنی جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پتہ ہی ہے کہ جو ہے وہ سائن بورڈز وغیرہ اوپر کی جانب لگے ہوتے ہیں تو اس طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہ دی جائے۔ اب چل رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں تو آگے پیچھے دیکھنے کی حاجت ہے، لیکن اگر آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو ویسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، نگاہیں نیچے کر کے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار تسبیح میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ محمد عرفان ہے، محمد عارف شکیل بھائی، یہ کافی اسلام بھائی جو ہیں وہ عرفان ہے، کافی حوصلہ افزائی کے کمنٹ کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے بھی اسلام بھائی جو ہے عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ ممکنہ سنت میں سلسلے کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ یہ محمد یہ سلیمان یہ سوال کر رہے ہیں، بے وضو نماز پڑھنا کیسا؟ بے وضو نماز پڑھنا تو واضح طور پر حرام ہے۔ جس کو معلوم ہے کہ میرا وضو نہیں ہے تو اب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی جو ہے وہ پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ بغیر وضو نماز پڑھنا ہی جو ہے وہ حرام ہے۔ جان بوجھتے پڑھتا ہے تو گناہ گار بھی ہے، اور پھر اگر کوئی معاذ اللہ توہین نماز کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہر جمعے اور ہر اتوار کو اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ تو آج جس طرح ہم اتوار کو یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تو ہر جمعے کو اور ہر اتوار کو یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہوا کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح الحمدللہ اسی دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر مختلف مفتیان کرام کے جو ہے ویڈیو کلپس بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، فتوے بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو آپ انہیں بھی شیئر کریں، ان سے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حسنین ملک یہ سوال کر رہے ہیں، کیا کوئی غیر عالم شرعی مسئلہ بتا سکتا ہے؟ اگر اسے مسئلہ بتا سکتا ہے اس طرح مسئلہ اگر اسے مکمل طور پر آتا ہے، اچھی طریقے سے یاد ہے، سمجھا ہوا ہے، تو جتنا سیکھا سمجھا ہوا ہے وہ تو آگے بیان کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز کے شرائط، فرائض کے عمومی طور پہ یہ سمپل سی چیزیں ہیں تو یہ آگے یاد ہیں، سمجھی ہوئی ہیں تو آگے بتانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے بیان کرنا یا اٹکل پچو سے بیان کرنا وہ تو حرام ہے۔ اٹکل پچو سے تو عالم کے لیے بھی بیان کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ غیر عالم کے لیے، یا یہ کہ ایک مسئلہ ہے، اب اس مسئلے کی ڈیٹیل ہے وہ اس نے پڑھی ہوئی یا سمجھی ہوئی نہیں ہے، وہ آگے جو ہے وہ خود اس کی تشریحات کرتا ہے، تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک ہے مسئلہ اور ایک ہے سامنے والے کے سوال کا جواب، دونوں میں فرق ہے۔ مسئلہ ہے کہ جناب جو ہے وہ 3 طلاقوں سے طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے، 1 طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، 2 طلاق سے بھی ہو جاتی ہے، تو یہ کہ طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ صحیح۔ لیکن اب کسی نے طلاق دی، کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی، کس سچویشن میں طلاق دی، ان تمام صورتوں کے بعد اس کے لیے حکم یہ بیان کرنا ہے کہ تمہارے لیے کیا حکم ہے تمہارے نکاح کا، یہ جو ہے وہ غیر عالم کا کام نہیں ہے، بلکہ عام عالم کے بھی بجائے مفتیان کرام سے ہی اس کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔
یہ راحیل یہ سوال کر رہے ہیں فجر کی اذان کا انتظار کرنا چاہیے، نماز پڑھ لینی چاہیے کیونکہ نیند کا غلبہ بہت ہوتا ہے، پلیز جواب دیجیے. اسلام بھائی ہے. دیکھیں فجر کی اذان بہرحال اذان کے بعد ہی نماز پڑھی جائے گی. اسلامی بھائی ہے تو نماز تو باجماعت ادا کرے گا. نیند کے غلبے کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. جماعت جو ہے وہ واجب ہے. تو بہرحال جس پر جماعت واجب ہے باجماعت ہی نماز ادا کرے گا. اور جماعت جس پر واجب نہ ہو یا خواتین ہو تو وہ بھی اذان کا انتظار کریں اور اذان کے بعد ہی نماز ادا کریں. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ خالی سر جو ہے وہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنا اگر سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے تو مکروہ ہے. اور اگر معاذ اللہ اس وجہ سے ہے کہ نماز ایسی عظیم الشان چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے، توہین نماز ہو، تو انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پراگندہ اور عاجزی اور انکساری والا حال اختیار کرتے ہوئے بندہ ننگے سر خشوع و خضوع کے لیے جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ مستحسن ہے. یہ تاج محمد یہ سوال کر رہے ہیں مسجد کے اندر سامان رکھنا کیسا؟ مسجد کے اندر سامان رکھنا تو ایک یہ کہ نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا اور اب کسی جگہ پر سامان رکھ دیا تو اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ قطع صف نہ ہو، ایسی جگہ پر سامان رکھے. اور ایک یہ ہے کہ نماز مسجد کے اندر سامان کی جگہ ہی بنا لینا، مسجد کو گھر بنا دینا یا اپنا ذاتی سامان ہی مسجد کے اندر لا کر جو ہے وہ رکھ کر چھوڑ دینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ یہ وقف کا جو مصرف ہے اس سے اسے ہٹانا ہے. ماشاءاللہ. یہ عثمان اتاری یہ سوال کر رہے ہیں اگر نماز میں سنتوں میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول جائے تو کیا کریں؟ نماز میں تیسری رکعت میں سنتیں پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت میں سنتوں کی تمام رکعتوں میں یوں ہی نوافل کی تمام رکعتوں کے اندر جو ہے وہ سورت ملانا واجب ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا تو واپس لوٹ آئیں اور سورت پڑھ لیں اور پھر رکوع کریں اور پھر سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی. اور اگر سجدے میں چلے گئے ہیں تو پھر آخر کے اندر سجدہ سہو کر لیں تو بھی نماز ہو جائے گی. ماشاءاللہ. یہ شہزاد ہیں یہ سوال کر رہے ہیں حضرت اگر نماز ظہر سے پہلے 4 سنت رہ جائیں تو فرض کے بعد قضا پڑھیں یا ادا؟ فرض کے بعد جو ہے وہ ادا ہی پڑھیں اور پہلے 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد جو ابتدائی والی 4 سنتیں ہیں پھر وہ پڑھیں. یہ عبداللہ ہیں یہ سوال کر رہے ہیں دکان میں کام کاج کے وقت نعت شریف سننا کیسا جس میں خطاب کے صیغے بھی ہوں؟ ٹھیک ہے، نعت شریف وغیرہ کام کاج کے دوران سننے میں حرج نہیں ہے. یہ اور تلاوت قرآن کا اگر اسی طرح تلاوت قرآن کریم جب لگائیں تو پھر اسے بہرحال توجہ کے ساتھ ہی سنیں، اسی وقت جو ہے وہ لگائی جائے. بس اوقات جو ہے وہ برکت کے لیے لگا تو دیتے ہیں اور دیگر اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. تلاوت قرآن کریم لگائیں یا بیان لگائیں تو اب توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ اب بیان اگر لگا دیا آپ نے اور توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے، کانوں میں کبھی کوئی ایک جملہ پڑا، کبھی جو ہے وہ دوسرا جملہ دکاندار کا گاہک کا پڑا کہ بھائی یہ چیز دے دینا، تو یہ نہ ہو کہ آپ مسئلہ کچھ کا کچھ سمجھ جائیں اور کسی جگہ کچھ کا کچھ جو ہے وہ بیان کر دیں. تو لہٰذا توجہ کے ساتھ ہی بیان اور تلاوت قرآن کریم سننی چاہیے. توجہ کے ساتھ تو نعت بھی سننی چاہیے، لیکن نعت کے اندر جو ہے وہ مسئلہ وغیرہ اخذ کرنا یا وہ اس کا تلاوت والا حکم نہیں ہے، تو اس لیے نعت میں یوں رخصت ہے کہ وہ کام کاج کے ساتھ ساتھ بھی سن سکتے ہیں. اور نعت کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ایک ذوق شوق جو ہے وہ رہے اور جو ہے وہ محبت مصطفیٰ جو ہے وہ دل میں بڑھتی رہے. ماشاءاللہ. کافی سوالات جو ہے وہ اسلام بھی کر رہے ہیں اور بعض شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے سوال کو شامل نہیں کیا جا رہا، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ دوبارہ اپنے سوال کو کمنٹ کر دیں. کافی سوالات اوپر بھی چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا. یہ شوکت علی سوال کر رہے ہیں کہ عمرے کے دوران طواف کے بعد مکروہ وقت ہو گیا، اب نوافل ادا کرنے کے لیے انتظار کریں یا سعی شروع کر دیں اور نوافل بعد میں ادا کریں؟ سعی شروع کر دیں اور بعد میں جو ہے وہ اپنے نوافل ادا کر لیں. ماشاءاللہ. یہ ابو اظہر یہ سوال کر رہے ہیں تیجا 40واں کرنا کیسا؟ تیجا 40واں کرنا در حقیقت ایصال ثواب کی ہی جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں اور ایصال ثواب جائز اور مستحسن عمل ہے، احادیث طیبہ سے جو ہے وہ ثابت ہے. تو بالکل تیجا اور 40واں کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانا چاہیے. ہاں تیجے وغیرہ کے موقع پر جو دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بلا کر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی امیروں کو یا رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو پوچھا نہیں جاتا، یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کہ یہ موقع جو ہے وہ دعوت کا نہیں ہے. خوشی کے مواقع پر دعوت ہوتی ہے تو غمی کا موقع ہے، تو یہ دعوت کا موقع نہیں ہے. ہاں اگر ورثاء اپنے پیسوں سے
یا بالغ ورثاء ہیں سارے، اور وہ ان سب کی رضامندی سے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ بہرحال جائز ہے، یہ ایک مستحسن عمل ہے کہ غریبوں کو کھلانے کے اندر ثواب ملے گا، اور وہ ثواب جو ہے وہ آپ کریں گے۔ اور غریب سے مراد یہاں پر شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ ہیں۔ ماشاءاللہ مفصل آج جیسے کہ 22 رجب المرجب شروع ہو چکی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے، تو جب بھی کبھی اولیاء کرام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک آئے تو اسے کس انداز سے منانا چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کے پہلے جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اور صحابی رسول اور کاتب وحی، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وحی کو لکھا کرتے تھے، تو آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا مقام اور منصب جو ہے وہ حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یوم جو ہے وہ وصال ہے، یوم عرس ہے۔ صحابہ کرام ہوں یا اولیاء ہوں یا تابعین تبع تابعین ہوں، بزرگان دین کے اعراس کو اولاً تو منانے کا باقاعدہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو بزرگوں کی نسبت اور ان کی برکتیں بھی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں، ان کی خصوصی جو ہے وہ نظر اور شفقت بھی ہماری طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ دوسرا، ہمیں اور ہماری اپنی فیملی کو یا ہمارے جو بھی متعلقہ افراد ہیں انہیں بزرگان دین کی سیرت سے جو ہے وہ آگاہ ہونے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اتنے سارے بزرگان دین ہیں، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ چلیں اس دن جو ہے وہ بندہ ان سے متعلق جو ہے وہ چیزیں پڑھ لیتا ہے، اپنی نسل کو، آنے والی نسلوں کو بھی ہم ان کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، تاکہ یہ چیز جو ہم تک سینہ بسینہ پہنچی وہی سینہ بسینہ آگے تک پہنچتے لیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ دیگر قوموں کو، دیگر غیر مسلم قوموں کی اس طرح ان کے آپ کو نہیں ملیں گے کہ ان کے جو ہے وہ یہ لوگ ہوئے یا ان کے جو بھی دینی یا دنیاوی جو بھی جو ہے مذہبی رہنما وغیرہ تھے، ان کا اس طرح سے تذکرہ نہیں ملے گا، جبکہ اسلام کے جو بزرگان دین ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ آج تک باقی، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ یہی ہے، یا اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ سینہ بسینہ یہ چیزیں منتقل ہوتی رہتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کتابوں کے اندر جو ہے وہ ان کے تذکرے موجود ہیں، محافل جو ہے وہ کی جاتی ہیں، تو یوں جو ہے وہ چیزیں بہرحال بڑھتی رہتی ہیں۔ اگر ہم بھی ان چیزوں کو فراموش کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے ہمارے بھی کئی جو ہے وہ اس طرح کے بزرگان دین کی سیرتیں جو ہے وہ خاموش ہو جائیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ معلوم نہ ہوں۔ اور فی زمانہ جو ایک سسٹم کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ ایک مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف لگا دیا گیا کہ ایک مسلمان کو کرکٹر کی تو پوری ہسٹری معلوم ہوتی ہے، لیکن اسے ایک صحابی رسول کی ہسٹری معلوم نہیں ہوتی، ان کی تاریخ نہیں معلوم ہوتی، ان کی سیرت جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، اسے بزرگان دین کی سیرت معلوم نہیں ہوتی، تو یہ بھی بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمیں خود بھی اور اپنی آل اولاد کے لیے بھی، اہل و عیال کے لیے بھی اس بات کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے ملک پاکستان کی جو ہے وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ یوم اس کا جو ہے وہ دن جو ہے وہ مناتے ہیں، مختلف ایام، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ تو اسلام کے لیے ان بزرگان دین کی بھی بہت قربانیاں ہیں، تو ہمیں ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنے کے لیے اور ان کے عمل سے، ان کی سیرت سے اپنے جو ہے وہ عمل کے اندر جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے اور ان کی سیرت کو فالو کرنے کے لیے ہمیں ان کا باقاعدہ عرس بھی منانا چاہیے، ان کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، کہ ان کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، تو ہم ان کا احسان کا تو بدلہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن ان کی بارگاہ میں ثواب کے نذرانے تو پیش کر سکتے ہیں، لہذا ثواب کے نذرانے پیش کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ہم غریب ہیں، ہم کیسے فاتحہ اور ایصال ثواب کریں۔ فاتحہ اور ایصال ثواب پانی پر بھی کیا ہے، پانی نہ بھی ہو، آپ سورہ اخلاص تو آتی ہے ہر مسلمان کو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیں۔ ہاں، جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو ہے وہ لنگر کا بھی اہتمام کریں، مختلف اور دیگر چیزوں کا بھی جو ہے وہ اہتمام کریں۔ جس طرح ہم اپنی بچوں کی جو ہے وہ سالگرہوں کے اوپر بہت سارا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بزرگان دین کی نیاز کے موقع کے اوپر بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے رزق میں کمی نہیں ہوگی بلکہ رزق میں برکت ہی ہوگی۔ ماشاءاللہ، کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ حفیظ یہ سوال کر رہے ہیں، نماز میں گرل فرینڈ کا خیال آنا کیسا؟ بار بار سوال کر رہے ہیں۔ تو گرل فرینڈ بنانا ہی جو ہے وہ حرام ہے، چاہے جائے کہ اس کا جو ہے وہ خیال آنا، تو ایسا نماز کے اندر بندہ یہی سوچ لے کہ حدیث پاک میں فرمایا نا کہ بندہ عبادت اس طرح کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ رب کی عبادت ایسا کرو کہ گویا تو تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ اس بات کا تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب جو لوگ بھی اس طرح کے ناجائز چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہوئے فون پر گرل فرینڈز وغیرہ سے، وہ والدین کو تو ذرا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی بڑا جو ہے وہ سن تو نہیں رہا، میری بات جو ہے وہ کیچ تو نہیں ہو رہی، میرا موبائل جو ہے وہ کسی کے پاس نہ چلے جائے،
لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو خاص طور پر جب آپ عبادت کر رہے ہیں ہر وقت ہی رب دیکھ رہا ہے، لیکن جب عبادت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، والدین کے سامنے کھڑے ہو کر تو کوئی گرل فرینڈ سے جو ہے وہ بات نہیں کر رہا ہوتا نا، چھپ کر ہی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کرنے والے، اگرچہ وہ بھی گناہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ والدین کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کر رہے، تو والدین تو چونکہ ظاہری معاملات ہی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہیں، اور وہ تو دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے، دل و دماغ آپ کے ذہن خیالات میں آنے والی تمام چیزوں کو جانتا ہے، تو وہاں یہ بات ہی کس طریقے سے آ رہی ہے، تو وہاں پر تو ایسا آنا انسان اپنے اوپر غور کرے کہ میرا وہ فعل ہی غلط ہے جو مجھے جو ہے وہ اپنے رب سے دور کر رہا ہے، میرے خالق سے دور کر رہا ہے، مجھے خالق کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے کہ میں اس وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر بھی وہ گناہ میرا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا. تو ایسے گناہ کو ہی، ہر گناہ کو ہی چھوڑنا ہے، لیکن ایسی چیز کو تو فوری طور پر جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. تو ہمیں جو ہے وہ جو بھی اس طرح کی چیزوں میں لوگ ملوث ہیں ان پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں، ان چیزوں سے باز بھی آ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی جو ہے وہ دعا کریں کہ مولا میرا ان چیزوں سے چھٹکارا جو ہے وہ عطا فرمائے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی مجھے گزشتہ دنوں ایک فون بھی آیا، اور بعض لوگوں کو اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو دعا کی ہوئی ہے کہ اگر جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ ہم سے چھوٹ جائے، اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ حق میں بہتر نہ ہو تو وہ چھوٹ جائے، بہتر ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں. اب انہیں کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو ایک والدہ کا فون آیا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بھئی اس طرح بچے کو سمجھایا، تو اس نے کہا بھئی میں نے تو جو ہے وہ دعا کی ہوئی اللہ سے، اگر وہ میرے حق میں جو ہے وہ بہتر ہوتی یا بہتر نہیں ہوتی یا بہتر نہیں ہوتا تو وہ چھوٹ جاتا، نہیں چھوٹا اس کا مطلب جو ہے وہ بہتر ہے. تو یہ بھی ایک غلطی ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے کہ دیکھیں بہتر تو کون سی چیز ہوتی ہے؟ جائز چیز کے بارے میں آپ طے کرتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا نہ بہتر ہے، ناجائز چیز تو ہے ہی غلط. جیسے استخارہ کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، تو ان کو یہ کہتے ہیں استخارہ جائز چیز کا ہوتا ہے. آپ یہ بولے میں فلم دیکھنے کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، یہ کوئی استخارہ ہوگا؟ تو کوئی عقل کے جو ہے وہ ہاتھ لگائیں، کوئی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. کوئی تک کی بات بھی ہے یہ کہ آپ بولیں یار میں زہر کھانے کا استخارہ کرتا ہوں، کھا لوں یا نہ کر لوں، تو کوئی اس کو کہے گا کہ یار عقل مندی کی بات کر رہے ہو. تو استخارہ جائز کام کا ہوتا ہے. رب تعالیٰ کی طرف جو بات چھوڑی جاتی ہے یا یہ دعا کی جاتی ہے میرے حق میں بہتر ہو، وہ اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو چیز ہے جائز، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ بہتر ہے ہمارے حق میں یا نہیں بہتر ہے. لیکن جو چیز ہے ہی حرام، ہے ہی گناہ، ہے ہی رب کی نافرمانی، پتہ ہے ہی زہر ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، تو پھر وہ کیوں کر جو ہے وہ اس کے بارے میں اس طرح کے شیطانی جو ہے وہ ہم خیالات پال کر اپنے دل کو جو ہے وہ منا لیتے ہیں. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونے کو یاد کریں اور اس طرح اور دیگر تمام گناہوں سے بچیں. ماشاءاللہ، کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب آپ نے. اقبال یہ سوال کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح ختم کیا جائے، لڑائی جھگڑے بھی نوبت چلی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے کہ ان کو واعظ و نصیحت کرو. تو آپس کے جو بھی اختلافات ہوں، جھگڑے ہوں، ان کو حتی الامکان باہم بیٹھ کر ہی جو ہے وہ اسے حل کیا جائے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر کمپرومائز کیا جاتا ہے. اور پھر وہی بات کہ توقعات کسی سے زیادہ ہی نہ بڑھائی جائیں. توقعات جب انسان کی ٹوٹتی ہیں تو انسان جو ہے وہ اختلافات کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ توقع کیا لگا کر بیٹھے ہوئے. اگر آپ توقع ہی وہ لگا کے بیٹھے ہوئے جو ہونی نہیں پوری، تو آگے اختلافات ہی جو ہے وہ شروع ہونے ہیں. تو لہٰذا توقعات بھی جو ہے وہ وابستہ وہی رکھی جائیں کہ جن کا پورا ہونا بھی نظر آتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپس کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ ہو. غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں. اگر ہم آج جو ہے وہ اپنے چھوٹے کو معاف کریں گے تو کل جو ہے وہ جو ہمارا بڑا ہے وہ ہمیں معاف کرے گا. اور انشاءاللہ عز و جل اسی معافی کے صدقے کے اندر ممکن ہے کہ اگر آج ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا. تو معافی کا ایک اصول ایسا پیارا ہے کہ اگر اسے اختیار کر لیا جائے تو گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر میرے جمعے کی نماز نکل جائے تو میں کیا جمعہ قضا پڑھوں، کیا کروں؟ اگر شہر میں کسی اور جگہ جو ہے وہ جمعہ ملنا ممکن ہے، وقت باقی ہے، علاقے کے محلے کی مسجد میں نکل گیا لیکن دور کی مسجد ہے وہاں پر مل سکتا ہے، تو پھر وہاں پر جا کر جمعہ ادا کریں. ہاں کہیں بھی نہیں مل سکتا تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز ظہر جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اور اگر وقت بھی گزر گیا تو پھر نماز ظہر کی ہی قضا ادا کی جائے گی. ماشاءاللہ کافی سوالات سلسلے میں شامل ہوئے اور کافی کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب دیں، لیکن سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو آپ جو ابھی انشاءاللہ اس لائیو میں ایک ہم
دارالفتہ اہل سنت کی ٹائمنگ نمبرز وغیرہ انشاءاللہ وہ ڈال دیں گے، آپ ان پر فون کر کے ان کی ٹائمنگ کے اندر بھی اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب اگر دعا بھی فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بھی ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے، اس کے اندر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام ذرائع کو دینی خدمات کو اور دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، دین سیکھنے کے لیے ہمیں اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں وابستہ فرما، اور ہمیں دیگر بھی اجتماعات کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرما۔ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگزی فرما، ان سے اور دیگر تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان محبتوں کو ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں کے اندر قائم و دائم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔